یہ سبق جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اسلام کا جو معاشرتی نظام ہے، بالخصوص یہ کہ اس کے اصول اور مبادی کیا ہیں، یعنی جدید اصطلاح میں ہم یہ کہیں گے کہ اسلام کے نزدیک وہ سوشل ویلیوز کون سی ہیں جن کو پروموٹ کرنا مقصود ہے، اور وہ سوشل ایولز کون سے ہیں کہ جن کا استیصال اور ایریڈیکیشن مطلوب ہے۔ اس اعتبار سے گویا کہ ڈائریکٹو پرنسپل بن جاتے ہیں کہ اسلامی معاشرت کے اصول کیا ہیں، اس کے مقاصد کیا ہے، اس کے اہداف کیا ہے۔ جیسے مثلاً میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس درس کے دوران عرض کیا ہے کہ صرف ایک آیت آئی ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب بھی مت پھٹکو، اس لیے کہ وہ بہت ہی بے حیائی کی بات ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ اب صرف اس میں ایک اصول معین ہو گیا ہے، ایک ہدف معین ہو گیا ہے۔ ہمارا پورا معاشرتی ڈھانچہ، ستر اور حجاب کے احکام، سیگریگیشن آف سیکسز، مخلوط معاشرہ نہیں بلکہ علیحدہ علیحدہ میدان کار، مردوں کے اور عورتوں کے علیحدہ علیحدہ فرائض کا تصور، ذمہ داریوں کا تصور، یہ ہمارا یوں سمجھیے کہ اسلام کے معاشرتی نظام کی جو اہم ترین علامت ہے، جو اسے دنیا کے دوسرے معاشروں سے ممیز کرتی ہے۔ اس کے اگر تمام ان عملی پہلوؤں کو دیکھیں گے تو ان سب کا در حقیقت ہدف کیا ہے؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اس اعتبار سے یہ دو رکوع بہت اہم ہے کہ اسلام کے نظام معاشرت کے لیے بنیادی اصول، بنیادی مقاصد اور ڈائریکٹو پرنسپل جو ہے ان دو رکوعوں میں آ گئے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اب ہم اس کے آخری حصے پر پہنچ گئے ہیں۔ آج جو پہلی آیت ہے ہمارے درس کی، وہ بھی اسلامی تہذیب، اسلامی ثقافت، اسلامی کلچر کے اعتبار سے نہایت بنیادی اہمیت کی حامل آیت۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ گزشتہ نشست کے آخر میں اس کا کچھ تذکرہ ہو گیا تھا، اس لیے کہ کچھ وقت ہمارے پاس تھا۔ تقفو، لا تقفو، مت پیچھے پڑو، مت پیروی کرو، مت درپے ہو اس چیز کے، ما لیس لک بہ علم، جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں۔ یہ قاف، فا اور یا کا مادہ آتا ہے پیچھے لگنا، پیچھے لگانا۔ وقفینا، ہم نے پیچھے لگایا، من بعدہ بالرسل، ان کے بعد بہت سے رسولوں کو ہم نے پے بپے بھیجا۔ تو یہ جو اسی سے لفظ بنا ہے قافیہ، اشعار کے آخری میں جو ایک یکسانی پیدا کرنے کے لیے قافیہ اور ردیف کے الفاظ کے جو بہت ہی عام ہیں، مستعمل ہیں، قافیہ اسی سے بنا ہے۔ تو لا تقف ما لیس لک بہ علم، ان چیزوں کے درپے نہ ہو۔ اس میں دونوں چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ پیچھے لگنا یعنی پیروی کرنا، کسی ایسی شے کی پیروی نہ کرو کہ جس کے لیے تمہارے پاس علم نہیں، یعنی اوہام پر اپنے موقف کی بنیاد قائم نہ کرو۔ توہمات، خامخواہ کا ایک ظن، گمان، چلے آ رہے ہیں کچھ قصے، اور انہی قصوں کی بنیاد پر آدمی جو ہے وہ اپنا موقف معین کرے، جس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، نہ عقل میں ہے، نہ منطق میں ہے، نہ انسان کے تجرباتی علوم سے اس کے لیے کوئی دلیل موجود ہے۔ یہ در حقیقت بہت ہی بنیادی ہدایت ہے، اور اسی سے ایک نئے دور کا آغاز ہوا انسانی تاریخ میں کہ توہمات کو ترک کر کے حقائق پر اپنے موقف کی بنیاد قائم۔ یہ جو علامہ اقبال نے بھی کہا ہے اپنے ریکنسٹرکشن میں کہ اسلام نے در حقیقت اس دور کا آغاز کیا ہے قرآن نے، کہ جس دور کے نتیجے میں پھر سائنس کا ارتقا ہوا ہے۔ اسی لیے علامہ تو یہاں تک کہہ گئے ہیں کہ موجودہ جو مغربی تہذیب ہے، اس کا جو انر کور ہے وہ خالص قرآنی ہے۔ اس کے جو مظاہر ہیں، جو انہوں نے تفصیلات میں جا کر اپنے لیے شکلیں اختیار کر لی ہیں معاشرتی اعتبار سے یا دوسرے جو نظام ہے اقتصادی اور سیاسی، ان کو علیحدہ رکھیے، لیکن جو انر کور ہے آف دی پریزنٹ ویسٹرن سیویلائزیشن وہ قرآنی ہے۔ کس اعتبار سے؟ کہ قرآن نے نفی کی ہے توہمات پر اپنے موقف کی بنیاد مت رکھو، علم پر اپنے موقف کی بنیاد قائم۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم۔ اس میں ہمارے عام طور پر مفسرین نے، اور میں حیران ہوا کہ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب حالانکہ وہ بالعموم گہرائی میں جاتے ہیں، اس کو ایک عام صرف اخلاقی ہدایت کی حیثیت سے لیا ہے ہمارے اکثر مفسرین نے۔ تہمت نہ لگاؤ، سوء ظن سے کام نہ لو، یہ اپنی جگہ صحیح ہے کہ یہ بھی اسی کے دائرے میں آتی ہے چیزیں۔ بغیر کسی یقین کے، بغیر کسی صحیح معلومات کے آپ کسی پر الزام لگا رہے ہیں، یہ بھی، اس کی بھی نفی اسی سے ہو جائے گی۔
خامخواہ کسی کے بارے میں کوئی ظن اور گمان قائم کر لیا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ جو آپ کے ذہن میں ظن قائم ہو گیا ہے کسی کے بارے میں سوء ظن، تو آپ کا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ اسی کے مطابق ایک خاص رنگ جو ہے اختیار کر لے، اور اسی سے بہت سی خرابیاں پیدا ہوں گی، جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ لو بگٹس لو اینڈ ہیٹریڈ بگٹس ہیٹریڈ۔ اگر آپ کو کسی کے بارے میں سوء ظن ہے تو اس کے جواب میں اس کی طرف سے بھی سوء ظن کا آغاز ہو جائے گا، اور گویا کہ دو انسانوں کے مابین تعلقات جو ہے اس میں زہر گھل جائے گا۔ تو یہ چیزیں بھی کہ جو اخلاقی تعلیمات ہیں، اور ان کی بڑی تفصیل سے جو اگلا درس ہے ہمارا جو سورہ حجرات پر مشتمل ہے، اس میں یہ چیزیں تفصیل سے آئیں گی۔ لیکن یہ آیت بہت گمبھیر ہے، بہت وسیع مفہوم کی حامل ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، توہمات اسی طریقے سے آکلٹ سائنسز جنہیں کہا جاتا ہے، جنہیں نام سائنس کا دے دیا گیا ہے، پامسٹری ہے، اسی طرح یہ جو بھی ستارہ شناسی ہے، یہ نجومی لوگ ہیں، ستاروں کی حرکتوں سے اور ان سے کوئی پیشن گوئیاں کر رہے ہیں، ان کی شدید نفی ہے ہمارے دین میں۔ حضور کی ایک حدیث یہ ہے کہ جس نے کسی نجومی کی دی ہوئی خبر کی تصدیق کی، اس نے اس بات کی تکذیب کی جو میں لایا ہوں۔ اس درجے تضاد ہے کہ نجومیوں کی باتوں پر کوئی اعتماد کر لینا، دست شناسی ہو رہی ہے اس کے بارے میں خام خواہ کو اپنے ذہن میں کوئی نقشے بنا لینا، کوئی خیالات بٹھا لینا، ان سب کے لیے جدید اصطلاح میں بھی آکلٹ سائنس جنہیں کہا جاتا، سائنس آف نمبرز، سائنس آف کلرز۔ اب کچھ نہ کچھ چیزیں تو ان میں حقیقت پر مبنی ہوتی ہیں، مشاہدات ہیں اس کے اعتبار سے، لیکن یہ کہ ان چیزوں پر اپنا موقف قائم کر لینا، اپنے طرز عمل کو اس کے اوپر مبنی کر دینا، یہ در حقیقت وہ شے ہے کہ جو اسلامی مزاج کے بنا، اسلام جو مزاج پیدا کرتا ہے وہ یہ ہے کہ علم کی بنیاد پر تمہارا موقف قائم ہونا چاہیے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم۔ البتہ جیسا کہ میں ابھی عرض کروں گا، علم سے مراد کیا ہے وہ میری آج کی گفتگو کا اہم موضوع ہے، اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے عرض کروں گا۔ علم کیا ہے ازروع قرآن؟ لیکن یہاں نوٹ کیجئے سب سے پہلے کہ ایک تو یہ کہ ہمارا مزاج اسلامی معاشرت کا ایک عام اصول، اس کے ایک خاص جو اس کا ایک مزاج بنتا ہے وہ یہ ہے کہ موقف قائم ہونا چاہیے علم کی بنیاد پر۔ نمبر دو یہ کہ علم کی جو اہمیت ہمارے دین میں آئی ہے اور قرآن مجید سے جو واضح ہوئی ہے، واقعہ یہ ہے کہ مذاہب کی دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں۔ باقی یہ کہ عام دنیا میں تو یقیناً علم کی اہمیت، علم کی فضیلت کا تذکرہ مل جائے گا، لیکن مذہب میں عام طور پر عبادات کی اہمیت جو ہے اس کو زیادہ ذہن میں رکھا جاتا ہے۔ عبادات، تقوی، نیکی، بھلائی، علم کو کوئی اعلیٰ قدر کی حیثیت سے مذہب کی دنیا میں تسلیم نہیں کیا جاتا، جبکہ قرآن مجید نے بہت واضح الفاظ میں کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ تعالیٰ کی اصل خشیت اور اللہ کا اصل تقویٰ تو انہی لوگوں کے دل میں آ سکتا ہے جو صاحب علم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے نبی ان سے کہیے کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ کہ جو صاحب علم ہے اور وہ لوگ کہ جو علم نہیں رکھتے؟ اور احادیث میں تو اس کی یوں سمجھیے کہ چونکہ عام انسان جو ہے جب تک کہ کوئی کمپیریزن کر کے نہ دکھا دیا جائے، کوئی ایسی تشبیہات کے حوالے سے کہ جن سے اس اصل مضمون کو ذہن کی گرفت میں لایا جا سکے، جیسے سود کے بارے میں حضور نے، اگرچہ وہ طبیعت پر جھڑجھڑی سی آتی ہے انسان کے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تشبیہ اختیار کی ہے، لیکن یہ ہے کہ سود کی شناعت شاید اس کے بغیر صحیح طور سے ہم اس کا احساس اور ادراک نہیں کر سکتے تھے کہ الربا 70 حوبا ایسرها ان ينكح الرجل امه، اس سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں جن میں سب سے ہلکا اس کے مساوی ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ اب یہ تشبیہ ہے، اس کے حوالے سے اب آدمی انسان کا ذہن جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کیلکولیشنز، کچھ نہ کچھ جو ہے وہ سینس آف پروپورشن اپنے ذہن میں قائم کر سکتا ہے۔ اسی کی ایک مثال آئے گی اگلے درس میں سورہ حجرات میں کہ غیبت بظاہر بڑا ہلکا سا کام ہے کہ اب کسی مسلمان بھائی کا عیب کوئی آپ بیان کر رہے ہیں، اس پر تنقید کر رہے ہیں، اس کی کوئی برائی بیان کر رہے ہیں، اس کے پیٹھ پیچھے اس کی عدم موجودگی میں، لیکن اس کو تشبیہ دی گئی ہے یحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی شخص اس کو پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، مردہ بھائی کی لاش پڑی ہو اور اس کی بوٹیاں نوچ نوچ کر کھاؤ۔ اسی طریقے سے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم جو علم کی اور عبادت کی جو ایک ریلیٹیو یا کمپیریٹیو اہمیت ہے اور فضیلت ہے ہمارے دین میں، اسے واضح کیا ہے کہ ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر، اب مثال دیکھیے، کفضلی علی ادناکم، جتنی فضیلت میری ہے تم میں سے کسی عام انسان پر، یعنی چلیے صحابہ ہی کو شمار کر لیجیے، صحابہ میں سے کسی
عام صحابی پر حضور کو جو فضیلت حاصل ہے، عالم کو عابد پر وہی فضیلت حاصل ہے۔ چنانچہ آپ سے پوچھا بھی گیا اور آپ نے خود بھی بیان کیا ہے کہ ایک شخص وہ ہے کہ جو رات رات بھر کھڑا رہتا ہے، عبادت کرتا ہے اور نوافل میں پوری رات گزار دیتا ہے، پورا پورا دن ہمیشہ جو ہے روزہ رکھتا ہے، اور ایک وہ شخص ہے کہ جو صرف فرض نماز پڑھتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ اپنا پورا وقت لگاتا ہے لوگوں کو یعلم الناس الخیر، لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے، تعلیم ہے، تلقین ہے، یہ تعلیم میں، درس میں، تدریس میں، تعلیم میں وہ اپنا وقت لگا رہا ہے۔ تو بتائیے ان میں سے افضل کون ہے؟ حضور نے یہاں بھی وہی تمثیل اختیار کی کہ وہ شخص جو صرف فرض نماز ادا کرے اور بقیہ اپنا وقت پورا جو ہے خیر کی تبلیغ میں، تعلیم میں صرف کرتا ہے، اس کی فضیلت اس شخص پر جو پوری پوری رات کھڑا رہتا ہے نماز میں اور ہمیشہ روزہ رکھتا ہے، اس پر اتنی ہی ہے کہ فضلی علی ادناکم، جتنی فضیلت کے مجھے حاصل ہے ذاتی اعتبار سے تم میں سے کسی عام انسان۔ یہ ریشو پروپورشن جو ہے علم کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مذاہب کی تاریخ میں ممکن نہیں ہے کہ اس کی کوئی اور مثال موجود۔ تو دو چیزیں اس میں آ گئیں۔ اب آئیے اصل میں کہ علم سے مراد کیا ہے، اور یہاں جس علم کا تذکرہ ہے وہ علم کون سا ہے؟ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اس میں چونکہ ایک بحث ذرا گہری ہے، فؤاد کا مفہوم کیا ہے وہ میں بعد میں اس پر گفتگو کروں گا۔ پہلے یہ نوٹ کر لیجئے، وہ جو تقسیم ہے یہاں پہ ذرا لگائیے، چونکہ میں ان اجتماعات میں، نشستوں میں اب مختلف جو اہم موضوعات ہیں ان کے ضمن میں جو بھی میری سوچ اب عمر کے اس آخری مرحلے میں جو بھی انتہائی نتائج ہیں جو میں نے اخذ کیے ہیں، میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ آپ حضرات کے سامنے آ جائیں۔ تو علم کے بارے میں میری اب تک کی سوچ کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو وہ اس کے حوالے سے، اس ڈائیگرام کے حوالے سے آپ کے سامنے بات آ جائے گی۔ اس میں سب سے اوپر لکھا ہے العلم علمان، یہ اصل میں ایک مقولہ ہے اور وہ لکھا ہوا ہے دھندلا سا، ابن خلدون کا ہے غالباً، سوالیہ نشان میں نے لگایا ہے، I'm not sure۔ العلم علمان، علم الابدان و علم الادیان۔ علم دو قسم کے ہیں، علم کی دو قسمیں ہیں، علم کی دو شاخیں ہیں، ایک ابدان کا علم ہے، بدن یعنی فزیکل باڈیز، اور ایک ادیان، دین، شرائع، دونوں کا علم۔ یہ گویا کہ مقولہ ہے ایک، اور اس میں چونکہ علم کی دو شاخیں آئی ہیں اس لیے میں نے اسے عنوان بنایا ہے، لیکن میرے نزدیک جو ہے وہ علم کی دو شاخیں کون سی ہیں، اس میں جو میری سوچ ہے وہ مبنی ہے، یہ لکھا ہوا درمیان میں جو ایک چھوٹا سا بنا ہوا جزیرہ، ابقات نامی ایک تصنیف ہے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی۔ شاہ اسماعیل شہید آپ کو معلوم ہے کہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کے پوتے بھی ہیں، اور یہ کہ بہت سے علوم کے وارث بھی ہیں۔ تو شاہ صاحب کی جو فلسفیانہ کتابیں تفہیمات الہیہ اور بہت سی اور چھوٹے چھوٹے رسالے ہیں، لمعات، سطعات، ہمعات، یہ چونکہ اونچے فلسفے کے مباحث اس میں ہیں، تو پوتے نے یہ کہا کہ میں اپنے دادا کی ان مشکل کتابوں کی تسہیل کے لیے کتاب لکھ دوں، وہ ابقات۔ اس کو بھی پڑھتے ہوئے دانتوں پسینہ آتا ہے جب تک کہ کسی شخص نے جو قدیم فلسفہ نہ پڑھا ہو، اس کی اصطلاحات سے پورے طور سے وہ واقف نہ ہو، ابقات میں نہیں پڑھ سکتا۔ لیکن پہلا ابقا ہے جس کا حاصل یہ ہے، ابقات وہ اصل میں چھوٹے چھوٹے چیپٹرز ہیں، وہ چیپٹرز کی شکل میں نہیں ہے، وہ بلکہ کچھ خیالات ہیں کہ جو 1 2 3 4 چلے جا رہے ہیں۔ تو ابقا اول یا ابقا اولا ہے یہ، جس کا خلاصہ میں نے یہاں درج کیا کہ میں اسے بالکل صحیح سمجھتا ہوں۔ یہ 3 اصطلاحات ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ علم کے 3 دائرے ہیں۔ پہلا دائرہ ہے علم بالحواس، یہ آنکھوں نے دیکھا، کانوں نے سنا، اس کے ساتھ ہی مزید بھی 3 اور حواس بھی شمار ہوتے ہیں، حواس خمسہ کہلاتے ہیں یہ، ایکسٹرنل سینسز، کہ چھونے کا بھی ایک حص ہے ہماری، چکھنے کی حص ہے، سونگھنے کی حص ہے، 3 اور ہیں یہ، لیکن یہ کہ سمع اور بصر یہ ہے بہت اہم، دیکھنا اور سننا، یہ علم بالحواس ہے۔ اس کے بعد دوسرا دائرہ ہے علم بالعقل، یہ حواس کے ذریعے سے جو معلومات حاصل ہوتی ہیں جنہیں آج کی اصطلاح میں ہم سینس ڈیٹا کہیں گے، یہ سینس ڈیٹا جو ہے یہ فیڈ ہوتا ہے اس دماغ کے کمپیوٹر میں، یہ عقل ہے، یہ اس ڈیٹا کو پروسیس کرتی ہے، اس سے نتائج اخذ کرتی ہے، مرتب کرتی ہے، پچھلی میموری میں جو کچھ ہے موجود اس کے حوالے سے اس کو انٹرپریٹ کرتی ہے، اس میں کوئی نئے نتائج جو ہیں اگر ملے ہیں ان کو واضح طور پر اخذ کر کے پھر اس کو بھی سٹور کرتی ہے۔ یہ ہے یہ در حقیقت دماغ کا یا عقل کا کام۔ تو علم بالحواس اور علم بالعقل،
اور تیسرا دائرہ شاہ اسماعیل شہید بیان کرتے ہیں وہ ہے علم بالقلب، قلب کے ذریعے سے علم کا حصول. یہ ہے ذرا دوسرا مسئلہ جس کو ذرا سمجھانا پڑے گا. اگرچہ میرے ان دروس میں جو حضرات شرکت فرما رہے ہیں وہ میری چونکہ حقیقت انسان سے متعلق میرے جو نظریات ہیں وہ ان کے بہت حد تک علم میں ہے، لہذا کوئی دقت نہیں ہوگی، لیکن کسی نئے آدمی کے لیے ہو سکتا ہے کہ یہ بات خاصی مشکل ہو اس کو تسلیم کرنا یا اس کو قبول کرنا. میں نے جمع کیا ہے علم بالحواس اور علم بالعقل کو. یہ جو تقسیم ہے یہ میری ہے. اصطلاحات یہ تین ہیں جو شاہ اسماعیل شہید کی کتاب ابقات کے ابقہ اول سے میں نے اخذ کی: علم بالحواس، علم بالعقل، علم بالقلب. لیکن ان کو گروپ کیا ہے میں نے. علم بالحواس اور علم بالعقل یہ در حقیقت علم حیوانی ہے. لوور اینیملز میں بھی یہ دونوں علم موجود ہیں، اگرچہ ارتقاء جو بھی ہوا ہے چاہے وہ ڈارون کے نظریے کے مطابق ہوا ہو چاہے کسی اور نظریے کے مطابق ہوا ہو، ارتقاء فی الاصل ایک واقعہ ہے. اس کا میکینزم کیا رہا ہے، اس کے اسباب کیا رہے ہیں، یہ دوسری بات ہے. نظریہ ارتقاء کا تعلق اس سے ہے. ارتقاء تو ہوا ہے، لوور اینیمل، ہائر اینیمل، اور سب سے بلندی پر یعنی ڈارون کے نقطہ نظر سے بھی جو ایوولوشن ٹری ہے اس کے ٹاپ پر ہے ہومو سیپینس، یہ انسان. اور ویسے بھی سب مانتے ہیں اشرف المخلوقات. تو ظاہر بات ہے کہ وہ علم حیوانی ترقی پا کر انتہا کو پہنچا ہے انسان میں، لیکن یہ انسان کے اس حیوانی وجود کا علم ہے. حیوانات میں بھی ہے. میں نے کئی مرتبہ ایک مثال دی ہے بہت سادہ سی کہ ایک کیڑا ایک دفعہ چل رہا تھا ایک طرف کو، جیسے راؤنڈ ورم ہوتا ہے ایسا ہی کیڑا چھوٹا سا، لیکن اس کے بال وغیرہ بھی تھے کافی، اور وہ ایسے کیڑے ہوتے ہیں کہ جو کہیں چھو جائیں تو خارش وارش بہت ہو جاتی ہے. بس وہ چل رہا تھا. میں نے اس کے آگے ایک تنکا رکھ دی. اس نے جب اس کو دیکھا محسوس کیا تنکا ہے، اس نے اپنی ڈائریکشن چینج کر لی. میں نے وہی تنکا اٹھا کر پھر وہاں رکھ دی. اس کے سامنے پھر رکاوٹ آ گئی، اس نے پھر ڈائریکشن چینج کی. تیسری مرتبہ پھر میں نے کیا، اس نے پھر ڈائریکشن چینج کی. چوتھی مرتبہ وہ اس تنکے کے اوپر سے گزرا. میں نے نتیجہ یہ نکالا کہ سارا جو مینٹل پروسیس ہے وہ اس میں موجود ہے. اس کے اندر سینس ہے، اس نے سینس کیا ہے کہ آبسٹرکشن آ گئی ہے. وہ ٹچ کے ذریعے سے ہوا یا دیکھ کر ہوا، اس کو چھوڑ دیجیے، ایکسٹرنل سینس آرگنز اس کے ہیں. محسوس کیا، پھر عقل سے کام لیا کہ آبسٹرکشن ہے، آئی مسٹ چینج مائی ڈائریکشن. ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ. پھر اس نے فیصلہ کیا کہ یہ جو آبسٹرکشن ہے پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے، آئی ہیو ٹو اوور کم اٹ. اب اس میں اس کی ول، اس کا فیصلہ، اس کا ایک عزم ہے جو اس نے اس کو مرتب کیا ہے، فیصلہ کیا. اور ہمارے اندر جو علم ہے جس کو ہم حیوانی علم کہیں یا سائنسی علم، جو بھی مادی علم ہے، وہ اس کی حقیقت اس سے زیادہ کچھ نہیں. کہ یہ جو بھی سینس ڈیٹا ہمیں فراہم ہوتا ہے ان تمام سینس آرگن سے، ان کو یہ دماغ کا کمپیوٹر پروسیس کرتا ہے، انفر کرتا ہے، نتیجے نکالتا ہے. سابق جو پہلے سٹور کیا ہوا ہے اس سے اس کے حوالے تلاش کرتا ہے، کس جگہ اس کا ریفرنس ہے، کس کے ساتھ یہ جوڑ کھاتا ہے، کس سے اس کا تعلق اور ربط ہے، اس کے ساتھ اس کو قائم کرتا ہے. اور اسی طرح تدریجاً علم انسانی کا ارتقاء ہو رہا ہے. اس کے لیے انگریزی کا لفظ میں نے استعمال کیا ہے ایکوائرڈ نالج. یہ علم ہے جو حاصل کیا جائے. ان السمع والبصر، یہ سمع سے، بصر سے معلومات حاصل ہوئی، عقل نے اس سے نتیجہ اخذ کیا اور اس سے انسان نے اپنا علم کا اضافہ کیا. اور یہ وہ علم ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے یہ انسانی علم ترقی کرتا ہوا چلا آ رہا ہے، اور ہم نہیں کہہ سکتے کہ ابھی اور کہاں تک پہنچے. لیکن اس کے پھر میں نے دو حصے کیے. ایک یہ کہ اس کے علم کا ایک گوشہ وہ ہے جو خالص فزیکل سائنسز، سائنس لکھا ہے یہاں پہ آپ، فزیکل سائنسز، طبیعیاتی علوم، علوم طبیعیاتی. اس میں نظریات وغیرہ کا مسئلہ جو ہے وہ بڑا عارضی سا ہوتا ہے. یہ سارا کا سارا وہ فیکٹس جو ہے ان کے اوپر مبنی ہے، اور پھر کوئی نظریہ بنتا بھی ہے تو کچھ دیر کے لیے پھر ویریفائی کر کے یا تو وہ نظریہ جو ہے اس کو پھر ایک حقیقت کے طور پہ تسلیم کر لیا جاتا ہے یا رد کر دیا جاتا. لیکن ویریفیکیشن جو ہے یہ اس پہ شرط ہے. اسی لیے اس کو ہم کہتے ہیں تجرباتی علم. کہ ایک آپ نے ایک خیال کیا کہ یہ آکسیجن اور ہائیڈروجن جو ہے یہ پانی کے اندر یہ دو گیسز ہیں، تو ٹھیک ہے آپ نے ہائیڈرولیسس کیا، آکسیجن اور ہائیڈروجن آپ کو حاصل ہوگا. اب اس کو ریورس بھی کیجئے، ان دونوں کو ملانے سے پانی بن جاتا ہے کہ نہیں؟ اگر بن گیا تو اس کا مطلب یہ کہ اب اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ H2O ہے، اس میں ہائیڈروجن بھی ہے، اس میں آکسیجن بھی ہے، اس ریشو سے ہے، اور اس طریقے سے یہ پانی کے یہ دو اجزاء ہیں. اب اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں.
سائنس اور ٹیکنالوجی کا یہ علم جو بڑھتا چلا جا رہا، ذرا اوپر اٹھاؤ اس کو، اس کے بارے میں نے چند چیزیں یہاں نوٹ کی ہیں، اس کے ساتھ جو ہے پڑھتے جائیے۔ یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی بے شمار شاخیں ہیں۔ آج تو ہر علم جو ہے، فزکس کا بھی ایک علم ہوتا تھا، اب نہ معلوم فزکس کی کتنی شاخیں ہو گئی، کیمسٹری کا بھی ایک علم ہوتا تھا، اب اس کیمسٹری کی نہ معلوم کتنی شاخیں ہو گئی۔ اب تو یہ کہ اس کا جو ہے یوں سمجھیے کہ ایکسپلوژن ہے اس میدان میں۔ انسانی علم جس تیزی سے بڑھا ہے، جو اس کی ڈائمینشنز ہیں، جس طریقے سے یوں سمجھیے کہ جیومیٹریکل پروگریشن کے اندر یہ معاملہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے دو الفاظ میں نے لکھے ہیں کہ ٹیکنالوجی بے شمار شاخیں اور بے پناہ عروج ہے۔ اور علامہ اقبال کا ایک شعر اس کے حوالے سے نوٹ کر لیجئے، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ یہ مہ کامل بننے کا جو انسان کا معاملہ عروج آدم خاکی کا ہو رہا، چاند پر تو پہنچ ہی گیا اور نہ معلوم کہاں تک پہنچ جائے گا۔ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ اب دوسرا ہے فلسفہ۔ یہ انسانی عقل جو ہے کوشش کرتی ہے اس کائنات کی جو بڑی اہم گتھیاں ہیں ان کو سلجھانے۔ فلسفہ نام ہے اس کا کہ انسان اپنے عقل کے حوالے ہی سے، منطق کے ذریعے سے معلوم کرے حقیقت کیا ہے، وجود کی حقیقت کیا ہے، کائنات کی حقیقت کیا ہے، حیات کی حقیقت کیا ہے، انسان کی حقیقت کیا ہے، یہ تمام نیکی کی حقیقت کیا ہے، بدی کی حقیقت کیا ہے، علم کی حقیقت کیا ہے۔ اگرچہ یہ تمام چیزیں فزیکل سائنسز کے دائرے کی نہیں ہے، اسی لیے جو فلسفہ ہے یہ حتمی نہیں ہے، یقینی نہیں ہے۔ جو جتنا بڑا فلسفی ہوگا اتنا ہی اس کے اندر ہیوملٹی ہوگی، وہ کہے گا کہ بس یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسا ہے، ہم یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ہمارے ہاں تو چوٹی کا آدمی علامہ اقبال ہے، اور ریکنسٹرکشن کے دیباچے میں انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ میں ہرگز یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ جو کچھ میں نے اپنے خطبات میں کہا ہے وہ حرف آخر ہے۔ ہمارا اصل فرض یہ ہے کہ ہم اپنا ایک طالب علمانہ انداز برقرار رکھیں، غور و فکر کے عمل کو جاری رکھیں، اور عین ممکن ہے کہ آئندہ اس سے صحیح تر خیالات سامنے۔ یہ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں، حکیم الامت ہے، حکیم الملت ہے، مشرق مغرب کے فلسفے کھنگال کر قرآن مجید کے اندر اس کے بحر مہر میں غواصی کرنے کے بعد ایک شخص جو ہے وہ اس ہیوملٹی کے ساتھ بات کرتا ہے۔ فلسفہ جو ہے یقین نہیں دے سکتا، لیکن یہ کہ بہرحال گریپل کرتا ہے، انسان کی ایک ضرورت ہے، وہ چاہتا ہے کہ حقیقت کو معلوم کرے، یہ حقیقت ہے کیا، اور اصل حقیقت جو ہے وہ حواس کے دائرے سے باہر ہے، ماورا ہے۔ اسی لیے باوراء الطبیعیات، فلسفے کی پھر دو شاخیں میں نے کی، ایک ہے اصل میٹا فزکس، ماوراء الطبیعیات، اصل حقائق جاننا، ایک ہے عمرانیات، سوشولوجی، کیا ہونا چاہیے، انسان کی سیاست کیسے چلنی چاہیے، اقتصادیات، اکنامکس، پولیٹیکل سائنس، یہ سب کیا ہے، سوشولوجی، یہ سب سوشل سائنسز جن کو ہم کہتے ہیں، یہ عمرانیات ہیں۔ اس میں بھی انسانی عقل ہے، غور کرتی ہے، سوچتی ہے، ٹھوکریں بھی کھاتی ہے، غلط فیصلے بھی کر لیتی ہے، اور غلط فیصلوں کا نتیجہ جب سامنے آتا تو معلوم ہوتا ہے کہ بہت بڑی تباہی ہو گئی، بڑی ٹھوکر کھائی ہے، لیکن وہ تو بعد میں جا کے پتہ چلتا ہے۔ تو یہ ہے انسانی علم، اس کو معین کر لیجئے، یہ ہے علم بالحواس اور علم بالعقل کا مجموعہ۔ ان دونوں کے نتیجے میں ایک طرف فزیکل سائنسز ہے جو چل رہی ہیں، چلتی جائیں گی، بڑھتی جائیں گی، اور نہ معلوم کہاں تک جائیں گی۔ دجال کی جو بھی صفات بیان ہوئی ہیں در حقیقت وہ سب کی سب جو ہیں آج ہمارے سامنے ہیں۔ سائنس، ٹیکنالوجی، سرجری، میڈیسن، نہ معلوم جینیٹکس۔ اب تو یہ ہے کہ انسانوں کے اوصاف بھی اب آپ جو ہے وہ طے کر سکیں گے۔ جینیٹکس جو ہے انجینئرنگ ہو رہی ہے اس کی، کہ بیٹھ کر جینز کے اندر آپ جو ہے رد و بدل کر سکیں اور جس طرح کے چاہیں اوصاف پیدا کر لیں۔ یہ ساری جو ہے یہ دجالیت اپنی انتہا کو پہنچ رہی ہے، وہ یہی ہے، یہ سائنس ہے۔ دجالیت اس لیے بن گئی کہ وہ جو دوسرا علم تھا اس سے انسان نے اپنی آنکھیں بند کر لی، علم ہدایت کو ترک کر دیا۔ اگر یہ دونوں علم ساتھ ساتھ چلتے اور ارتقاء دونوں کا متوازن ہوتا تو قطعاً کوئی حرج نہیں۔ جتنا آگے انسان کا علم چلا جاتا، سائنس اور ٹیکنالوجی، اتنی ہی وہ ہدایت جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چلی آ رہی ہے۔ اس اعتبار سے اس میں مضرت نہ ہوتی، تباہی نہ ہوتی، بربادی نہ ہوتی، انسان کا ایٹیچیوڈ غلط نہ ہوتا۔ لیکن اب ہو یہ گیا ہے جیسے کہ کینسر ہوتا ہے، کینسر میں کیا ہے، کینسر در حقیقت نام ہے کہ کسی عضو کے سیلز جو ہیں وہ آؤٹ آف پروپورشن گرو کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ جسم انسانی ہی کے سیل، لیکن یہ کہ ان کی گروتھ آؤٹ آف پروپورشن ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ علم کی شاخ جو ہے سائنس کی، یہ آؤٹ آف پروپورشن گرو کر رہی ہے، جبکہ دوسری آنکھ بند ہے۔ اس نے اس کو دجالیت بنا دیا ہے، ورنہ اس میں جو اللہ کا دیا ہوا علم ہے، کائنات کے حقائق ہے،
جو بھی خواص اللہ تعالیٰ نے اشیاء میں رکھی ہیں ان کو تلاش کرنا، ان کو ڈسکور کرنا، پھر ان کو ایکسپلائٹ کرنا، انہیں استعمال کرنا، فی نفس ہی اس میں کوئی شر نہیں، کوئی برائی نہیں، کوئی خرابی نہیں، کوئی شیطنت نہیں۔ شیطنت ہو گئی ہے اس وجہ سے کہ دوسرا علم جو ہے اس سے انسان نے آنکھ بند کر لی۔ اسی لیے دجالی فتنے کے بارے میں جو کہا گیا کانا دجال، اس کی ایک آنکھ ہوگی، تو وہ در حقیقت میں تو اس کے اسی معنی میں لیتا ہوں، شاید المسیح الدجال جو ہے وہ بھی کانا ہی ہو ذاتی اعتبار سے، لیکن یہ کہ دجالی فتنے کا کانا ہونا در حقیقت میرے نزدیک اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس کی ایک آنکھ کھلی ہے چوپٹ اور ایک آنکھ بالکل بند۔ اب وہ دوسری آنکھ کی طرف آئیے، یہاں یہ نوٹ کر لیجئے، میں نے یہ جو آیتیں کوٹ کی ہیں یہ میرے نزدیک علم الاسماء اس علم کا نام ہے، اور اسی کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ در حقیقت اس علم کے حوالے سے ہم نے انسان کو سماعت دی ہے، بصارت دی ہے، فؤاد دیا۔ اب لفظ فؤاد کے بارے میں ذرا میں، بلکہ اس کو بعد میں رکھیے، پہلے اس کو مکمل کر لیں۔ دوسرا علم جو ہے علم بالقلب، یہ علم بالقلب جو ہے اسی کے لیے لفظ ہے علم وحی، لیکن وحی جو ہے دیکھیے قرآن مجید میں وحی آتا ہے شہد کی مکھی کے لیے، وحی آتا ہے ہم نے آسمانوں میں وحی کی، وحی غیر نبی انسانوں کے لیے بھی لفظ آیا ہے، ام موسیٰ کے لیے آیا ہے کہ وہ بھی وحی کی ہم نے۔ تو وحی کا لفظ بہت جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ وہ علم جو ریویلڈ علم ہو وہ وحی ہے۔ ایک ایکوائرڈ نالج ہے، ایک ریویلڈ نالج ہے۔ ایک ایکوائرڈ نالج ہے، میں نے اپنی عقل سے، اپنی سماعت، اپنی بصارت سے معلومات حاصل کی، اپنے دماغ کے کمپیوٹر میں پروسیس کیا، نتیجہ نکالا، یہ میرا ایکوائرڈ نالج۔ اور اس کے بالکل بالمقابل ریویلڈ نالج ہے جس میں میری کسی محنت کو، ایفرٹ کو کوئی دخل نہیں ہے، اٹ از گیون، اوپر سے دی ہوئی شے ہے، وہ چاہے شہد کی مکھی کو دے دی ہو، چاہے کسی غیر نبی کو دے دی ہو، چاہے کسی نبی کو دے دی ہو، یہ ہے ریویلڈ نالج۔ اور اس کا جو ہے سورہ بقرہ کے، یہ اصل میں اس اعتبار سے بہت اہم ہے معاملہ، سورہ بقرہ کا چوتھا رکوع اس کے شروع میں ذکر ہے علم آدم الاسماء کلھا، اور اختتام پر ذکر آتا ہے وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ تمہارے پاس جب بھی میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، تو یہ علم ہدایت ہے، یہ علم وحی ہے، اس کا محبت قلب، اس کا محبت یہ عقل نہیں ہے، اس کا محبت یہ آنکھ نہیں ہے، یہ کان نہیں ہے۔ جب فرشتہ وحی لے کر آیا اس کی آواز محمد کے کان نے نہیں سنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتے کو ایک دو مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ اصل ملکی شکل میں جبرائیل کو دیکھا ہے، یا یہ کہ انسانی شکل میں جبرائیل آ گئے، لیکن یہ کہ اصل میں جو وحی آ رہی ہے پے بپے، یہ تو دو مرتبہ دکھا دیا اللہ نے صرف جبرائیل کو، لیکن اس وقت جو در حقیقت رابطہ ہے وہ روح محمدی کا۔ اس لیے علم بالقلب کے ساتھ اصطلاح تو چونکہ یہ شاہ اسماعیل شہید کی تھی، میں نے یہاں بریکٹ میں روح لکھا ہے، اس لیے کہ روح کا مسکن ہے یہ قلب۔ تو ایک روح جو ہے یہ روحانی علم ہے جو انسان کو حاصل ہوتا ہے، جس میں نہ اس کی سماعت و بصارت کا کوئی دخل ہے اور نہ ہی اس کی عقل کا کوئی دخل ہے، بلکہ یہ اس کو ریویل نالج ہے کہ جو اس کے قلب پر نازل ہوتا ہے۔ البتہ اس کی اب دو قسمیں ہیں، اس کو اچھی طرح سمجھیے، یہ بات آج میں سمجھتا ہوں کہ دو اور دو چار کی طرح کلیئر ہو جانی چاہیے۔ یہ وحی دو قسم کی ہے، ایک وہ وحی ہے کہ جس کے محفوظ ہونے کی گارنٹی ہے، کس چیز سے محفوظ؟ نہ اس میں شیاطین جن و انس کی طرف سے کوئی ملاوٹ ہو سکتی ہے، نہ وحی کا ریسیپینٹ جو ہے اس کے اپنے نفس کی کوئی آمیزش ہو سکتی ہے۔ الفاظ ہیں یا القائے شیطانی اور وسوسہ نفسانی سے محفوظ یا غیر محفوظ۔ وحی کی دو قسمیں، وہ وحی کہ جس میں شیطان کا بھی القاء نہ ہو سکے اور اپنے نفس کی بھی کوئی آمیزش نہ ہو سکے، وسوسہ نفسانی یا القاء شیطانی سے محفوظ، یہ وحی نبوت ہے، یہ صرف ایکسکلوسیو ہے انبیاء کے لیے، غیر انبیاء کو یہ وحی حاصل نہیں ہے۔ غیر انبیاء کو جو وحی ہوتی ہے اس کے اندر القاء شیطانی بھی ہو سکتا ہے، وسوسہ نفسانی بھی، اس کا نام ہے الہام، وہ صحیح ہو تو رویائے صادقہ، اسی کا نام ہے کشف۔ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، یہ چیزیں ضروری نہیں ہے کہ مسلمان ہی کو ہو، یہ تو وہ در حقیقت قلب اور روح تو ہر ایک کے اندر ہے، لہذا یہ چیزیں جو ہے غیر مسلم کو، غیر مومن کو، وہ لوگ جو اپنی کوئی ورزشیں کرتے ہیں، روحانی ورزشیں کرتے ہیں، نفسیاتی ورزشیں کرتے ہیں، ریاضتیں کرتے ہیں، تپسیائیں کرتے ہیں،
ان کی روحیں جو ہے ان میں بالغگی پیدا ہو جاتی ہے اور ان کا ایک تعلق ہو جاتا ہے عالم امر کے ساتھ، لہذا وہاں سے وہ القاء، الہام، تحدیث، رویا صادقہ، تحدیث، یہ تمام چیزیں ہوں گی۔ اب آپ غور کیجئے کہ خواب دیکھا تھا حضرت یوسف علیہ السلام جہاں تھے مصر میں، اس وقت جو بادشاہ تھا اس نے خواب دیکھا تھا، جس کے خواب کی تعبیر جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بتائی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ تو صحیح خواب تھا، اس کے اندر جو ہے حقیقت کی عکاسی ہو رہی ہے۔ آنے والے وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ کھول کر آنکھیں میرے آئینہ افکار میں آنے والے دور کی دھندلی سی تصویر دیکھ، وہ تو حالات کی ایک تصویر آ رہی ہے۔ اس اعتبار سے یہ جو ہے یہ باقاعدہ آج کے مادہ پرستانہ دور میں ہمارے مذہبی مفکرین بھی جو روح کے علیحدہ وجود کے قائل نہیں ہے وہ اس کے منکر ہیں۔ وہ نہ الہام کو مانتے ہیں، نہ کشف کو مانتے ہیں، نہ رویا کو مانتے ہیں، حالانکہ صحیح صحیح حدیثیں موجود ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ نبوت میں سے اب کچھ باقی نہیں رہا سوائے رویا صادقہ۔ ایک اور حدیث ہے کہ یہ رویا صادقہ جو ہے نبوت کا 46واں یا 60واں جز ہے۔ سچے خواب جسے آ رہے ہیں، کمنگ ایونٹس، اس کا علم اسے حاصل ہو رہا ہے خواب کے ذریعے سے۔ کیسے ہو رہا ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ کہیں سے کوئی القاء ہوا ہے، یہ اس کے اپنے عقل کے، اپنے منطق کا، اپنے سوچ کا سان گمان بھی نہیں ہوتا اور آدمی کو کوئی چیز جو ہے وہ نظر آتی۔ یہ ہے وہ علم کہ جو غیر محفوظ ہے، بڑے سے بڑی ولی کا علم جو ہے، جو الہام ہے، وہ بھی غیر محفوظ ہے اس معنی میں کہ اس میں القاء ہو سکتا ہے، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ محفوظیت جو ہے وہ صرف خاصہ نبوت ہے، وہی نبوت محفوظ ہے القاء شیطانی سے بھی اور وسوسہ نفسانی سے۔ البتہ قلب ہی پر وارد ہونے والا یہ ریویل نالج، اس کی دوسری شاخ جو ہے غیر محفوظ، وہ عام لوگوں کے لیے بھی ہے، اور وہ الہام، رویا اور کشف اور القاء اور تحدیث، یہ مختلف۔ وہی محفوظ جو ہے، اب اس کی دو قسمیں، وہی جلی اور وہی خفی۔ وہی جلی تو وربل ریولیشن ہے، یہ قرآن ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وربل نازل، لفظ بلفظ نازل۔ یہ صرف کوئی ایسنس نہیں ہے، کوئی خیال نہیں ہے جو حضور پر کے قلب پر اتار دیا گیا ہو اور آپ نے اپنے الفاظ کا جامہ پہنایا ہو، معاذ اللہ۔ یہ سب عیسائیوں کا ایک معاملہ ہے، اس لیے کہ ان کے ہاں چونکہ ایک متن ہے نہیں، وہ تو 104 متن تھے، ان میں سے بھی انہوں نے 4 جو ہیں ان کو سلیکٹ کیا ہے، تو اب ان میں سے کون سے کو بائبل کہیں؟ وچ ون آف them از بائبل؟ میں نے بارہا سنایا ہے کہ یہ میں نے ایک پادری صاحب سے منٹگمری میں، چونکہ بڑا مشن ہے ان کا، ساہیوال جو اب کہلاتا ہے وہ شہر، جب میں کالج میں پڑھ رہا تھا یا میڈیکل کالج میں، تو ایک سمر ویکیشن کے دوران میں نے انجیل بھی پڑھی، کچھ کافی مطالعہ کیا، پھر ان سے رابطہ رکھا۔ میں نے پوچھا کہ ان میں سے کون سی ہے بائبل؟ تو بڑا پیارا جواب تھا اس نے۔ میں واقعہ یہ ہے کہ میں اس کی ذہانت کو تو بہرحال خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اس نے کہا none of them is Bible. Bible is in them. ان میں سے کوئی جو ہے اپنے متن کے اعتبار سے بائبل نہیں، بائبل ان میں ہے۔ وہ بیان جو ہے، خیال جو ہے، وہ نظریات جو ہے، وہ اس کے اندر موجود، اس لیے وہ تو وربل ریولیوشن کو نہیں مان سکتے۔ علامہ اقبال کا جو معاملہ ہوا تھا پرنسپل یوئنگ کے ساتھ، جو ایف سی کالج کے پرنسپل تھے، کسی فنکشن میں، کسی ڈنر وغیرہ پر جمع تھے، تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر اقبال ہمیں حیرت ہے، ہم نے سنا ہے کہ آپ بھی وربل ریولیوشن کے قائل ہیں۔ تو علامہ اقبال نے جو جواب دیا، واقعہ یہ ہے کہ یہ بھی، اس کا بھی جو بھی جتنا خراج تحسین ادا کیا جائے کم ہے، کہ ہاں مجھے یقین ہے، اس لیے کہ خود مجھ پر جو شعر نازل ہوتا ہے وہ الفاظ میں ڈھلا ہوا آتا ہے، میں اگر تبدیل کرنا چاہوں تو تبدیل نہیں کر سکتا، میرا تو اپنا ایکسپیرینس ہے۔ تو اس اعتبار سے بہرحال یہ جواب مسکت تھا اس شخص کے لیے، خاموش رہنے کے سوا اس کے پاس کیا چارہ رہ گیا ہوگا۔ لیکن یہ نوٹ کر لیجئے کہ وحی محفوظ جو ہے نبی کے، اب یہ وحی محفوظ کو میں نے ایک وہ بنایا ہے، وحی محفوظ، وحی جلی، وحی خفی، وحی خفی کے ساتھ ایک ایرو لگایا ہے۔ یہ جو غیر محفوظ وحی ہے عام انسانوں کے لیے، یہ بھی نبی کے لیے محفوظ ہے۔ نبی کو الہام بھی ہوگا، ایک تو ہے کہ جو وحی ہو رہی ہے وربل وحی، وہ تو ہے ہی ہے، وہ تو متن ہے قرآن کا۔ وحی کو الہام، نبی کو الہام بھی ہوا، نبی کو رویا ہوا۔ اب آپ نے خواب دیکھا تھا کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں، اور آپ نے فیصلہ کر لیا کہ چلو، خواب تھا، وہی تھی۔ حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اے بچے میں دیکھ رہا ہوں، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ خواب تھا، وہ کوئی وربل ریویلیشن نہیں تھی۔ لیکن نبی کی یہ جو گوشہ ہے، یہ جو غیر محفوظ ہے عام انسانوں کے لیے، نبی کے لیے یہ بھی محفوظ ہے۔ نبی کو القاء شیطانی اور
وسوسہ نفسانی سے اس درجے محفوظ کر دیا جاتا ہے کہ جو وربل ریولیشن ہے وہ تو خیر محفوظ ہے ہی لفظ بلفظ، لیکن جو ان کا خواب ہوگا، جو ان کا الہام ہوگا، جو ان کو القاء ہوگا، مثلا آتا ہے حدیث کے اندر نفث فی روعی، جبرائیل نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی ہے۔ اب نبی کے دل میں بات آ گئی، اسی کا نام الہام ہے، اسی کا نام القاء ہے۔ تو القاء، الہام اور یہ رویا، یہ سب نبی کے لیے، یہ بھی وحی ہے، محفوظ ہے۔ تو نبی کی وحی نبوت دو حصوں پر مشتمل ہوئی، ایک وحی جلی اور ایک وحی خفی۔ ان دونوں سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے ذرا اٹھا دو اب اس کو بھی پھر دو حصوں میں تقسیم کیا، حکمت اور احکام۔ احکام، ڈوز اینڈ ڈونٹس، یہ جو ہمارے اس وقت ہم نے پڑھے ہیں ان دو رکوعوں میں، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ حرام یہ فرض، یہ واجب یہ لازم۔ حکمت، وزڈم۔ اب ان دونوں کی بھی دو دو قسمیں ہیں۔ حکمت بھی ایک حکمت کلی ہوتی ہے، حکمت اصولی۔ یہ حکمت اصولی وہ شے ہے جس پر کہ ایمان مبنی ہے، اسی لیے میں نے یہ ڈاٹڈ لائنز حکمت اصولی کا مابعد الطبیعات فلسفے کا، اور قرآن میں جب آیا ہے یہی، تو یہی در حقیقت ایمان، یہ ہے ایمان در حقیقت، جس کا کہ ربط اور تعلق قائم ہوتا ہے مابعد الطبیعات سے۔ یہ میں نے ایمان کے موضوع پر جو 5 لیکچرز پچھلے سال دیے تھے محاضرات میں، کہ ایمان کا موضوع وہی ہے جو فلسفہ مابعد طبیعت کا موضوع ہے۔ حقیقت وجود، حقیقت علم، حقیقت خیر و شر، حقیقت انسان، حقیقت حیات، یہ تمام موضوعات جو ہے تو میٹا فزکس ہیں۔ تو میٹا فزکس میں جو فلسفہ عقل کے ذریعے سے جب گریپل کرتا ہے انسان ان مسائل پر، تو وہ فلسفہ بنتا ہے، اور اسی کی جو رہنمائی وحی کے ذریعے سے ملی ہے وہ حکمت اصولی ہے۔ حکمت ایمانیہ را ہم بے خاں، بڑا پیارا شعر ہے، چند خانی حکمت یونانیہ، حکمت قرآنیہ یا حکمت ایمانیہ را ہم بے خاں، مولانا روم کا شعر ہے۔ کب تک یونانیوں ہی کی حکمت اور فلسفے کو پڑھتے رہو گے؟ چند خانی حکمت یونانیہ، حکمت ایمانیہ را ہم بے خاں، تم ایمان کی حکمت کو پڑھو اور سمجھو اور غور کرو۔ حکمت ایمانیہ، حکمت قرآنیہ ایک ہی شے۔ دوسرا ہے حکمت تفصیلی، احکام کی حکمتیں بھی بیان کی گئی، یہ کام کیوں تم پر فرض کیا گیا ہے، اس کے اندر کیا حکمتیں۔ اس حکمت تفصیلی کے موضوع پر شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی مارکۃ الآراء کتاب ہے، حجت اللہ البالغہ، احکام شریعت کی حکمتوں کی تفتیش، کھوج، ان کو بیان کر۔ اسی طریقے سے احکام جو ہے وہ اخلاقی بھی ہے اور پھر قانونی بھی ہے۔ اخلاقی احکام، قانونی احکام، قانونی میں انفرادی بھی ہے اور وہ اجتماعی بھی ہے۔ اجتماعی احکام، حکمت تفصیلی، اس کا تعلق جڑتا ہے عمرانیات کے ساتھ، سوشل سائنسز کے ساتھ۔ سوشل سائنسز میں پولیٹیکل سائنس، اکنامکس، ان کا تعلق جڑے گا ان دو چیزوں کے ساتھ۔ جو ریویل نالج کے اندر ہمیں حکمت تفصیلی مل رہی ہے اور احکام اجتماعیہ مل رہے ہیں، ان کو جوڑ کر ہم اسلامک سوشالوجی مرتب کریں گے کہ اسلام نے سوشالوجی میں اور اس کے مختلف شعبے میں کیا ہدایات دی۔ یہ ہے علم کی دو قسمیں۔ اب اس میں جو نیچے ایک بات آخری میں نے لکھی ہے، میں نے دونوں پہ ایک سوالیہ نشان لگایا ہے۔ یہ ایک میرا خیال ہے، ابھی میں اس کو قطعیت کے ساتھ نہیں کہہ سکتا، لیکن کافی رجحان میرا ہے کہ پہلا علم جو ہے انسانی علم جس کو علم الاسماء بھی کہا گیا ہے، خلافت کی بنیاد وہ ہے۔ دنیا کی خلافت انہیں ملے گی جو اس علم میں آگے نکل جائے۔ البتہ امامت کی بنیاد یہ ہے، انی جاعلک للناس اماما، یہ امامت ہے، ہدایت کی امامت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیاوی اعتبار سے نہ حکومت قائم ہوئی، نہ ان کا کوئی اور کبھی ان کے ہاتھوں انقلاب برپا ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ ہدایت جو ہے، ریویل نالج، وہ انہی کی نسل کے اندر رکھ دی۔ اس اعتبار سے انی جاعلک للناس اماما، یہ امامت الناس ہے جس کی بنیاد اور اساس ہے ریویل نالج۔ لیکن یہ ہے خلافت، اس لیے کہ خلافت ہی کا مسئلہ ہے کہ جو سورہ بقرہ کے 4 رکوع میں آیا ہے، اور وہ یہ ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اس پر جو بھی کچھ استفہام ہوا فرشتوں کی طرف سے، پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی تسلی کے لیے جو بات کہی وہ یہ ہے کہ ہم نے اسے علم بھی عطا کیا ہے، اور وہ علم علم الاسماء ہے، وہ علم ہدایت نہیں ہے۔ وہ علم ہدایت تو آخر میں پھر تذکرہ ہو رہا ہے، جب چارج دے دیا گیا زمین کا، اب اترو اس سے، اہبطوا منہا، اب اترو، یہ جنت تو تمہارے لیے ایک آزمائشی ٹریننگ پیریڈ تھا، یہاں پہ جو تمہارا قیام تھا، اب یہاں سے اترو، تمہارے لیے اصل جگہ جو ہے وہ زمین ہے، اس کا چارج سنبھالو،
اما یاتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اب جب بھی میری طرف سے ہدایت تمہیں پہنچے، جو کوئی اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے خوف ہوگا نہ کوئی حزن، اور جو لوگ اس کا انکار کریں گے اور جھٹلائیں گے تو ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ یہ ہے در حقیقت علم کی دو قسمیں، ان میں سے ہر ایک کو اپنی اپنی جگہ پر سمجھنا، ہر ایک کا صحیح صحیح محل اور مقام معین کرنا، پھر ریویل نالج کا ایکوائرڈ نالج کے ساتھ کہاں کانٹیکٹ قائم ہوتا ہے، کس شے کا کس شے سے تعلق ہے۔ میٹا فزکس کا، فلسفے کا تعلق ایمانیات کے ساتھ ہے، سوشولوجی کا تعلق حکمت تفصیلی اور اجتماعی احکام کے ساتھ ہے۔ ان دونوں سے مل کر در حقیقت وہ علم جس کو ہم اب کہہ رہے ہیں علم، گویا کہ اس آیت میں جو کہا گیا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولا۔ اس میں اصولی ہدایت یہ آئی کہ تمہارا موقف علم پر قائم ہونا چاہیے۔ وہ علم یا تو وہ علم ہوگا ایکوائرڈ نالج، فزیکل سائنسز کے ذریعے سے آیا ہو جو حتمی ہو اور یقینی، یا علم وہ ہوگا کہ جو وحی کے ذریعے سے آیا ہو، وحی بھی پروٹیکٹڈ وحی جس کی حفاظت کی ضمانت دی گئی ہو، یا اس کے ذریعے سے آئے گا۔ جو کرنا ہو یا اس بنیاد پر یا اس بنیاد پر، تیسری کوئی اساس نہیں ہونی چاہیے جس پر تمہارا موقف قائم ہو۔ یہ گویا کہ ایک بڑی اہم بنیادی ہدایت ہے جس پر اسلامی تہذیب اور تمدن اور ثقافت کی بنیاد ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔